تو وراثت کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی کہ وراثت کے احکام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اس معاملے کے اندر اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باغات کے اندر اور جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے اندر نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ کریم ایسے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی کا رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر، پورے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، یہ شریعت کا واحد مسئلہ ہے جس کو شریعت نے ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد جو اس مسئلے پر پورا اترے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اس مسئلے کے خلاف چلے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس مسئلے کا تعلق جو ہے نا، یہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، یہ بندوں کے حق ہیں۔ اور آج انسان جو ہے نا، یہ طرح طرح کی نا ہیلا بازیاں کرتا ہے کہ ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ جو انسان چاہتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے، تمہارے اختیار کے اندر ایک سانس بھی نہیں ہے، نہ تم رکا ہوا سانس جاری کر سکتے ہو اور نہ ہی تم جاری سانس کو ہمیشہ کے لیے روک سکتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے نا، اس کو چھیڑنے کی انسان اکثر اوقات کوشش کرتا ہے، اکثر اوقات، کبھی کبھی نہیں، اکثر اوقات انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیٹ سسٹم کے اندر اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی انسان کو، بشر کو، جو ایک اللہ کی کمزور سی مخلوق ہے، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو میں نے کہہ دیا ہے، کر دیا ہے، سنا دیا ہے، یہ اٹل ہے اور یہ حتمی ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ اور انسان جان بوجھ کر اس کے اندر لچک لینے کی اور اپنے ایمان کو خراب کرنے کی اور شیطان کا ساتھی بننے کی اور شیطان کا معاون اور مددگار بننے کی طرح طرح کی انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بات بالکل 100% حقیقت ہے کہ جو انسان شریعت میں کمزور ہے نا، اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ جو انسان شریعت کے اندر مضبوط ہے نا، اس کا عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہے۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہمارے فیصلوں سے تقدیر نہیں بدلنے والی۔ ہم اپنا ایمان تو ضرور خراب کریں گے، ہم اپنی ویلیو کو اللہ کی نظر میں تو ضرور گرا لیں گے، لیکن ہمارے کرنے سے دنیا کے اندر، ہمارے فیصلے سے، ہماری حرکت سے دنیا کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ اللہ کریم ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتے۔ اگر ہر گناہ کر پکڑ ہو تو اللہ تو قرآن کے اندر فرماتے ہیں پھر تم اللہ کی زمین پر ایک بھی سانس لینے کے مستحق نہیں ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تم بہت ساری غلطیاں کرتے ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی تمہیں درگزر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
صرف نظر کرتا ہے، اللہ تمہیں بار بار مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد اس کا کیا بیہیویئر ہے، غلطی کرنے کے بعد اس کا کیا رویہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی چیک کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو مسئلہ وراثت ہے نا، اس کے اندر ہم نے بہت چھیڑ چھاڑ کی ہے، ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، بھائی بھی کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں۔ ہمیں اس بات پر نہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ میں انج کراں دا تے میری بچت ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کے بارے میں ہم بالکل جو ہے نا اس کو اپنے دماغ سے، سوچ سے، اپنے عقیدے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ جب غلط کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اگر اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس نے جیسا کہا ہے ویسا انسان کر لے تو اس کے اندر اس کو فائدہ ہے۔ تو جب ایسا نہیں کرتا تو پھر انسان طرح طرح کے مسائل کے اندر دو چار ہوتا ہے۔ یہ سگے بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، تو جب ایک بھائی دوسرے کا حق کھاتا ہے پھر ایک دوسرے کی گردن کو یہی کاٹتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا کیا مسئلہ تھا؟ سگے بھائی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اس لیے جہاں پر بھائیوں حق کی بات آتی ہے نا، جو کسی کا ہوتا ہے نا اس کو اس کا حق دینا چاہیے۔ تو جب ہم اس کے اندر چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں نا تو پھر ہم اپنا سکون بھی برباد کرتے ہیں اور دوسرے کا بھی خراب کرتے ہیں۔ اس لیے بہترین انداز اور طریقہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہے، اللہ ہماری سوچ سے واقف ہے، اللہ ہماری ضروریات سے واقف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وراثت کو جب تقسیم کیا، کہا بچے کے دو حصے ہیں، بچی کا ایک حصہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے دو حصے ہیں، بیٹی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بیٹے کی ضروریات زیادہ ہیں، بیٹے کی ضروریات کم ہیں۔ بیٹا مکلف ہے اپنے گھر کے تمام نظام کو چلانے کا، عورت بیٹی مکلف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی اس کا حصہ رکھا، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی ہے۔ کیونکہ انسان جب مچھرتا ہے نا، پنجابی میں جب یہ مچھرے آتا ہے پھر اس کو اپنی دولت کے نشے میں، اپنے سٹیٹس کے نشے میں اور اپنی شیطانی سوچ کے نشے میں اگلا انسان اس کو انسان ہی نظر نہیں آتا۔ یہ تو الا من رحم ربی، جو دین پر عمل کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر بہنوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اور والد کا آپ ذہن دیکھیں کہ سگی اولاد ہے، والد جب تقسیم کرے اپنی اولاد کے اندر بے ڈنگی تو پھر اپنی زندگی کے اندر اس نے اولاد کے اندر درار پیدا کر لی، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو لڑا گیا، اور ہمیشہ کے لیے جب تک یہ ہے یہ ایک دوسرے کی غیبتیں اور چگلیاں کرتے رہیں گے، کوستے رہیں گے، مارتے رہیں گے، لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے، اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی مرتے دم تک ہے۔ مرتے ہوئے باپ کہہ دے گا کہ تمہارا فلاں بھائی فلاں بہن کا دروازہ میری زندگی کے اندر بھی بند تھا اور میرے مرنے کے بعد بھی یہ بند ہی رہے گا۔ اپنی اولاد کو لڑا گیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے مجھے حصہ دیں، تو پتر تیری جیڑی شادی کی تھی ہے وہ تین جیز نہیں دیتا تھا، تو وہی تیرا حصہ سی، تو لے لیا اپنے سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باپ کہہ رہا ہے۔ باپ ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی ضرورت، یہی سلسلہ بچوں کے ساتھ بھی ہے، بچوں کی شادی نہیں کرتا، ان کا حصہ کیوں نہیں کاٹتا؟ بچی کا حصہ جہیز میں کاٹتا ہے تو بچے پر جو پیسہ لگایا ہے وہ اس کے اندر کیوں نہیں ڈیڈکشن کرتا، اس کے اندر کیوں نہیں کمی کرتا؟ بھائی تمہاری شادی پر، تمہارے فلانے معاملات پر اتنا پیسہ لگ چکا، تو کھا چکا، لہذا تیرا اتنا حصہ کم ہو گیا۔ بچی کو سناتے ہیں، بہن کو سناتے ہیں۔
کیسی دینداری ہے. اور وہ بیچاری ڈرتی رہتی ہے اگر میں نے بھائیوں سے مطالبہ کیا، بھائیوں سے تقاضا کیا تو پھر تو یہ میرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. اور بہنوں کے مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، بھائیوں کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، اور وہ رشتے کو زیادہ مقدس سمجھتی ہے. بھائی کے نزدیک بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وراثت منگتی ہے سارے کو. یہ تو ہمارے گاؤں کی مثال ہے. پچھلے دن ابو جی بتا رہے تھے، یہی وراثت کے مسائل پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ فلانی بہن نے اپنے بھرا کو رشتہ منگیا، انہیں ریفل سیدھی کر چڑی، آئی تو وڈی حصے منگن ساڑے کو. اب وہ ڈر گئی. اس نے اس کے بعد تقاضا نہیں کیا، کہا کہ یا تو خود مر جاؤں گی یا بھائی ناراض ہو جائے گا. تو لہذا ہے کہ اس کے اندر حکمت اور بصیرت یہ ہے، میں خاموشی اختیار کرتی ہوں، اللہ نے جو میرا مقدر ہے وہ مجھے دے دے گا. اور یہ حیوانی طریقہ ہر گھر کی چار دیواری کے اندر موجود ہے. اور وراثت کے مسائل کے اندر ہم ایسی چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، فائدہ دوسرا لے گا اور جہنم ہم خود رہتے ہیں. مال کو اگر ہم نے اولاد کے اندر غلط تقسیم کیا ہے تو مزے کس نے لینے ہیں؟ اولاد نے. ہم نے تو آگے ٹرانسفر ہو جانا ہے نا، ہم نے تو اگلی دنیا کے اندر منتقل ہو جانا ہے. اور انسان اپنی اولاد کے اندر مال کی وراثت کی غلط تقسیم کر کے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے پتہ کس کی مثال دی؟ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک وہ انسان ہے جو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے. 60 سال، ساری زندگی سن بلوغت سے لے کر موت تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتا ہے، لیکن مرتے ہوئے مسئلہ وراثت کے اندر ڈگمگا جاتا ہے. مسئلہ وراثت کے اندر کیا کرتا ہے؟ ڈگمگا جاتا ہے، غلط تقسیم کرتا ہے، اپنی اولاد کے اندر غلط تقسیم کرتا ہے اور اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں جی ساڑھے ابا جی نے تو 10 حج کیتے سن، 3 جنت نہیں جانا تے کنے جانا ہے؟ ابا جی نے تو 20 عمرے کیتے سن، ابا جی نے تو جناب مسجد میں باہر ہی نہیں سن نکلتے. اساں تے جدوں لبنا ہوندا سی ابا جی نے مسجدوں جا کے لبدے سن. جناب وہ رمضان کا مہینہ آتا، بڑے راشن پیکج تقسیم کیے جاتے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا، بڑے بڑے فنڈ جو ہیں غریبوں فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کیے جاتے. یہ وہ بندہ ہے جس کی 60 سال کی زندگی صبح سے لے کر شام تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری، لیکن مرتے ہوئے مسئلہ وراثت کو غلط تقسیم کر کے گیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس مسئلہ وراثت کے غلط تقسیم کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. کیا فائدہ ہوگا 60 سال کی عبادت کا؟ تقسیم اولاد کے اندر کی ہے، موجے یہ کر کے ہیں، اب عذاب یہ بھگت رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. حد کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم نہیں اجازت دیتے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن جہاں پر ہمارا اختیار ہے یہ بے پردہ ہو. یہ حد بندی ہے نا، ہم نے حد بندی لگا دی. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھاتی پھرے. یہ ہمارا اصول نہیں ہے، نہ یہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے، نہ میری شریعت اجازت دیتی ہے. یہ ایک حد بندی ہے. تو جب اس کو کراس کرے گی تو اس کا انجام بھی برا ہوگا. اسی طرح اللہ بھی فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، میں نے تقسیم کر کے بتا دیا ہے. اللہ نے سارے مسائل سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ کے اندر شروع کیا اور سارے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا. باپ کا حصہ، ماں کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بیویوں کا حصہ، ایک بیوی کا حصہ، ایک سے زیادہ بیویوں کا حصہ، اور بہن اور بھائیوں کا. یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. اور آگے پتہ کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، کان کی کھڑکیاں کھولو، اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے حد بندی کر دی ہے. آج زندگی کے اندر ہی تقسیم کرتے ہیں، کوئی ایسے جی تقسیم کر سڑے.
وہ پہلے شریعت تو جانو، 70 سال ہو گئے، داڑھی سفید ہوگی، شریعت کا مسئلہ تو جانو پہلے کہ تقسیم کیسے کرنی ہے، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وہ میں جی کر سڑی ہے، اور میں تو نہیں نہ دے سڑیا، پترا نہیں نہ دے سڑیا، میں ہوں ویلا ہو گیا۔ اسی مولوی منہ بنتے رہ جانے ہیں کہ جس نے 70 سال عبادت کر کے داڑھی سفید کر لی، اس کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ وراثت کو اللہ نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ بیٹی کو اتنا دے دیا ہے، بیٹی کو اتنا دے دیا ہے؟ وراثت اگر آپ نے مال وراثت کو تب بنتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر جتنا بھی انسان کا مال ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، اور اس ملکیت کو اپنی زندگی کے اندر اس کو برابر برابر دینا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر برابر برابر دینا پڑے گا۔ جس طرح کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں، میری والدہ نے مجھے ایک باغ دیا اور اللہ کے نبی کے پاس رہ گئی، اللہ کے نبی آپ گواہ دیں، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک باغ دے دیا ہے۔ کہا اکیلا ہی بیٹا ہے؟ کہا نہیں اور بھی ہے۔ کہا دوسروں کو بھی دیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور، یہ تو ظلم ہے، اور اس غلط کام کے اندر آپ جو کائنات کا امام ہے، جو پوری کائنات کے لیے مثال ہے، اس غلط اور ظلم والے کام میں آپ مجھے گواہ بنانا چاہتی ہو؟ لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے، اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بننے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر مال کو، باغ کو ساری اولاد کے اندر برابر تقسیم کرو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس سے بھی واپس لے لو، پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کریں گے تو برابر برابر ہوگا، بلا تفریق بیٹے اور بیٹی کو ایک جیسا ملے گا۔ اگر لاکھ لاکھ کی تقسیم ہے تو سب کو، بیٹی کو بھی لاکھ ملے گا، بیٹوں کو بھی لاکھ ملے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر تقسیم نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو تھوڑا بہت ہدیہ تر تحفہ تن، کوئی بچہ ضرورت مند ہے نا، تو آپ اس میں سے باہمی مشاورت سے، باقی بچوں کی مشاورت کے ساتھ آپ کچھ جو کمزور بیٹا بیٹی ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ اپنی دوسری اولاد کو آپ نے اپنے اعتماد میں لینا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو اپنے اعتماد کے اندر نہیں لیں گے تو ان کے اندر ہی اندر جو ہے نا وہ دشمنی اور عداوت کی جنگ جو ہے نا وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کسی وقت بھی بم پھٹ سکتا ہے، جبکہ جیسا کہ پھٹتے ہیں وہ بم جو ہے نا، ایٹم بم، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور پھٹ رہے ہیں۔ اس لیے مسئلہ وراثت کو ہم اپنی زندگی کے اندر اچھی طرح سمجھ لیں۔ وراثت کا جو علم ہے نا، اس کو نصف علم کہا گیا، نصف علم۔ ساری شریعت ایک طرف، وراثت کا علم ایک طرف، یعنی کہ آدھی شریعت مسائل ہے اور آدھی شریعت یہ علم وراثت ہے۔ آدھی شریعت ہے، آدھی شریعت کے برابر علم وراثت۔ اتنا بڑا یہ اہم مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس کے مطابق عمل کرے گا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اللہ کریم اس کو جنت عطا کرے گا۔ وراثت اگر صحیح تقسیم کر گیا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کو، مال کو غلط تقسیم کرتا ہے، وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی حد بندی کے مطابق تقسیم نہیں کرتا، تو پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، رب کے جہنم کے اندر جائے گا۔ بے شک 80 سال کا رب کی عبادت کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت زیرو ہے، جس نے مسئلہ وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کے مطابق چلا نہیں۔ خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور رسوائی والا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو یہاں پر جو صفت بیان کی ہے نا، ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
اور یہ جو عظیم ہے نا، یہ صفت مشبہ ہے، یعنی کہ جس نے وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کیا اس نے ہمیشہ ہمیشہ رب کی جنت کے اندر رہنا ہے، اور یہ لفظ عظیم ہمیں بتا رہا ہے۔ اور وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو لفظ مہین ہے نا، اس کے اندر مبالغہ ہے، اللہ نے ایسا عذاب دینا ہے جو آپ کے تصور اور تخیل کے اندر بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے عذاب سوزاں ہے، عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، جو وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے صحابہ اپنے کیس لاتے تھے، وراثت کے مسائل پوچھتے تھے۔ عائشہ بنت سعد نے پوچھا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کے اندر آدھا جو ہے نا آدھا اس کو دے دوں، آدھے مال اس کو دے دوں، اور آدھا مال جو ہے نا یہ میں جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رستے میں دین کے کاموں کے اندر، نیت بری نہیں ہے، ہدیتاً تحفۃً، یہ میں آدھا دین پر خرچ کر دوں، آدھا اس کو دے دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی نصیحت وصیت کرنا چاہتے ہیں، 1/3 مال ہوتا ہے، تو آدھا دینا چاہتی ہے، اللہ نے تجھے 1/3 1/3 کی اجازت دی ہے۔ جب اکیلی بیٹی ہوتی ہے نا، پھر آدھا مال اس کا ہوتا ہے، سارا نہیں ہوتا۔ اکیلی بیٹی وارث ہے نا، آدھا اس کا ہے، آدھا باقی جو اس کے بھائی ہے نا مرنے والے کے، ان کے اندر تقسیم ہوگا۔ آدھا کن کے اندر تقسیم ہوگا؟ اس کے بھائیوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اور لوگ آج کیا کرتے ہیں کہ میں جی اپنی زندگی میں جی نا ساری وراثت دھی دے نال لوا جا، پیچھے یہ شیطانی ذہن ہوتا ہے، پیچھے یہ شیطانی ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی دے وچ سارا مال اپنی دھی دے دیاں تاکہ باقیاں لوگ کو اسبات کہتے ہیں، تاکہ اسبات کو محروم کر دوں، کیونکہ کمائی تو میری ہے، کمایا میں نے ہے، دن رات کی محنت ہے، خون پسینہ، میں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں اس مال کی خاطر، اور میرے مرنے کے بعد وارث کوئی اور بن جائے۔ آج بھی ہر گھر کے اندر یہ زہریلی اور جاہلانہ سوچ موجود ہے کہ مال ہم کمائے۔ جب بیٹی کو کہتا ہے نا خامد، یعنی کہ بیوی کو کہتا ہے خامد، بھائی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم بھی اپنا حصہ لاؤ، تو ان کی ایسی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کی بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں یا ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ وہ ذہن سازی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ کمائے یا میرے باپ نے میں دکھاوے کوئی اور، کمائے یا میرے باپ نے دکھائے کوئی اور، یہ سوچ ہے۔ اچھا اگر باپ کا مال اتنا ہی محبوب ہے، پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے باپ کے گھر ہی بیٹھے رہتے، پھر اپنے باپ کے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہتے نا، پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو عورت کے حصے میں مال آتا ہے نا، اس کا مال بھی اسی طرح تقسیم ہوتا ہے جس طرح مرد کا تقسیم ہوتا ہے اولاد میں، اسی طرح عورت کا بھی مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے اس کی اولاد میں۔ تو فائدہ تو اولاد کا ہے، گویا کہ وہ اپنی اولاد کی دشمن ہے۔ تو اس لیے مسئلہ وراثت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو یہ چاہتی ہے آدھا اس کے دے دو اور آدھے کی میں وصیت کر دوں، ایسے نہیں ہوتا۔ 1/3 کی اجازت ہے، آدھا تو شریعت نے اس کو دیا ہے، 1/3 کی اجازت ہے، آپ اس کی کر سکتی ہیں۔ جو باقی بچے گا، جو باقی اسبات ہیں قریبی رشتہ دار، ان کے اندر وہ مال تقسیم ہوگا۔ اس لیے یہ جو شریعت کا مسئلہ ہے نا، یہ پیچیدہ بھی بہت ہے اور اس کو ڈسکس بھی بہت کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا بھی بہت کم جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کا حق نہیں کھا سکتے، جو کسی کا حق کھائے گا رائی کے دانے کے برابر بھی، قرآن نے تو فرما دیا واضح طور پر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے وہ بھی لکھی جائے گی، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نوٹ ہوگا۔ تو جس طرح شریعت ہمیں متنبع کر رہی ہے، وارننگ دے رہی ہے، تو کیا ہم اس وارننگ کو قبول کرتے ہیں؟
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان کسی کی ایک مسواک بھی لیتا ہے نا، مسواک بھی، وَإِنْ كَانَ قَضِيبٌ مِّنْ أَرَاكَ، جو کسی کی ملکیت ہے اور اس نے زبردستی اس کی مسواک کی قیمت کے برابر بھی کوئی چیز چرائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسواک؟ آپ نے فرمایا ہاں مسواک، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، اگر مسواک سے بھی کم قیمت ہو اور کوئی اس کا دوسرا وارث ہو اور کوئی اس کو چرا لیتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔